دوسری بڑی اہم یہاں پر ایک اور بات بتائی گئی ہے آگے کہ اگر تم مظلوم ہو تو تمہیں زبان سے برائی کو نکالنے کا حق ہے یا اجازت ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اس سے کیا مراد ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، خاندانوں میں رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ سب کچھ بہت آئیڈیل سچویشن گھروں میں ہو، ہر جگہ آئیڈیل سچویشن ہو. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایک شخص دوسرے پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. کوئی گھر کا بھی ادارہ ہو سکتا ہے، کوئی ورکنگ پلیس بھی آپ کی ہو سکتی ہے جہاں کے کوئی باس بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح خاندان میں بھی کوئی ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو ہر ایک کو پنچنگ بیگ بنائے رہتی ہوگی. ٹھیک ہے نا، یہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم لوگ ایک جیسے پریکٹیکلی اگر بات کریں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھا ایک بات یہاں ہمیں بتا دی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تو تم مظلوم ہو تو تمہیں پھر ضروری کوئی اس میں حرج نہیں کہ تم جو ہو اس کے اوپر زبان کھولو، اور یا یہ کہ تم اس کے بارے میں کوئی بات چیت کرو. تو اب اس کو ہم تھوڑا سا تفسیر کے حوالے سے سمجھ لیتے ہیں کہ ظلم کی صورت میں بھی، اور مظلوم یعنی کوئی ظلم کر رہا ہے کسی پر اور وہ مظلوم ہے، تو اس صورت میں بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ انسان برائی پر ہر ایرے غیرے کے ساتھ بات کرنی شروع کر دے. یعنی اگر مثال کے طور پہ ہسبینڈ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو برائی پر زبان کھولنا ظلم ہو رہا ہے ہسبینڈ کی طرف سے. تو یہ مراد نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ زبان کھول سکتا ہے، یعنی ہر ایک کے آگے اپنی فرینڈ کو بھی بتائے، ماں باپ کو بھی بتائے، خاندان اور دوسرے کے خاندان والوں میں بھی بتائے، سوسائٹی میں بھی بتائے، ساری دنیا میں بات پھیلا دے. یہ نہیں مراد ہے. مراد یہ ہے کہ اگر تم پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کی ایک صورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے. وہ کیا ہے؟ کنسرن اتھارٹی تک بات کو پہنچاؤ. کنسرن اتھارٹی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ہسبینڈ جو ہے وہ وائف پہ ظلم کر رہا ہے تو آپ مجھے بتائیے کنسرن اتھارٹی کون ہے؟ ایک بولے، کورس میں نہیں بولیے گا. بات سنیں، شوہر تو ظلم کر رہا ہے، ساس بالکل، کیا ادھر کیا ساس، ٹھیک ہے. اچھا کوئی والدہ ہو سکتی ہیں؟ لڑکی کی والدہ ہو سکتی ہیں؟ نہیں، لڑکی کی والدہ کوئی اتھارٹی نہیں رکھتی لڑکے کے اوپر، کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے بات کرنے کا. ٹھیک ہے، تو کنسرن اتھارٹی یہاں پر ساس ہے. ساس سے بتایا جائے کہ بھئی آپ کا بیٹا یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے، آپ اس کو حل کروائیے، تاکہ ماں جو لڑکے کی ماں ہے وہ اتھارٹی رکھتی ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ ایک ادارہ ہے، ایک ادارے میں کوئی کام کر رہا ہے جو آپ سمجھ لیجئے کہ جاب کرتا ہے کوئی شخص. اب اس کے اوپر جو کولیگز ہیں وہ اس کو بلی کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں، نیگیٹو کمپٹیشن کرتے ہیں، یا اس کے کام کو اس سے کروا کے اپنا کام ظاہر کر کے لوگوں باس کے سامنے رکھتے ہیں. اب آپ بتائیے کون سی کنسرن اتھارٹی ہے جس سے وہ بات کرے گا؟ اس کا باس ہے، سمپل. وہ ڈائریکٹ باس کے پاس جائے، وہ جا کے کمپلین کرے کہ یہ کولیگز کی طرف سے مجھے یہ پرابلم آ رہا ہے. اور اگر یہ نہیں کرے گا تو کل یاد ہے ہم نے کون سی ٹرم پہ بات کی تھی، وہ کیا ہو جائے گا پھر؟ نجوا. جو انسان یہ کام نہیں کرے گا، اس چیز کو پراپر چینل سے نہیں جائے گا، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ ایونچولی نجوا کرے گا. وہ ایک گروپ بنائے گا آپس میں، ایک اور آفس میں ایک گروپ بنا لے گا. گھر میں اگر ہوگا تو بہو جو ہے وہ ایک گروپ اپنا دیورانی جٹھانیوں کا الگ بنا لے گی، ساس کا ایک الگ گروپ بن جائے گا، ہسبینڈ کا الگ گروپ بن جائے گا. گھروں میں ہی چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ گروہ ہو جائیں گے. تو یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی یہاں پر ایک اچھی بات اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں بیلنسڈ رویہ ہمیں بتا دیا کہ یہ اسلام میں دیکھیے نہ ظلم کرنا پسندیدہ ہے. سورہ البقرہ میں آتا ہے نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے، دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں. یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ انسان ہر وقت حالت مظلومیت میں رہے اور جس کا دل چاہے وہ اس کو پنچنگ بیگ بنائے رہے، اور نہ یہ اچھی بات ہے کہ انسان آگے بڑھ کے دوسروں پہ ظلم کرنا شروع کر دے. دونوں باتیں غلط ہیں. تو اس کا سد باب یہاں پر بتایا گیا. دوسری بات ہم دیکھ لیتے ہیں، کچھ جو برائیاں ہیں ان کے حوالے سے ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں اور کچھ وہ بھی قرآنی آیات بھی ملتی ہیں. پہلی یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور چغلی کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے کہ دو لوگوں کے درمیان ایسی برائی کرنا کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے یا پھوٹ پڑ جائے، یہ چغلی کہلاتی ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 11-12 میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہاں پر بھی بہت ہی الارمنگ بات یہ بتا دی گئی ہے کہ انسان کبھی بھی مجلسوں میں بیٹھ کے
جو شخص وہاں پہ موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں بری بات نہ کرے، کیونکہ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک جو مردہ ہوتا ہے، ایک ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، تو اس کو جب نہلانے کے لیے آپ کوئی بھی نہلانے کے لیے، غسل کرانے کے لیے اور کفن کے لیے اپنی خدمات آفر کرتا ہے تو وہ جیسے چاہتا ہے اس کو کرتا ہے نا، ہاتھ اٹھا دے، اس کا پیر اٹھا دے، اس کو غسل دلائے، وضو کرائے، جیسے بھی جو آرگن بھی اٹھانا چاہے اٹھا دے، اس کا کچھ بھی اپنی ذات کے اوپر زور نہیں ہوتا. تو اسی طرح جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو جو شخص وہاں موجود نہیں ہوتا تو وہ ایسی بے بس اور لاچار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. اس لیے یہاں پر اتنی سخت بات کی کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ. تو آپ سوچیں اگر امیجنیشن میں لائیں، یا تو خیر بھائی ایسے ایک سمبولک کیا گیا ہے، لیکن اگر انسان امیجنیشن میں لائے تو کتنی کری اور کتنی، جس کو کہتے ہیں نا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی بات ہے. تو یہ کیوں یہ مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اتنی بری بات ہے. بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان خیر کی بات کرے ورنہ بہتر ہے کہ خاموش رہے. یعنی اگر انسان کو نا کبھی کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے بے تکان بولا جائے. بعض دفعہ انسان لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو کوئی بات ایسی نہیں ہوتی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو کیا بولے، تو اس سے بہتر ہے خاموش بیٹھ جائیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں تو آپ کی ابھی جو میں نے آپ کو بات کی نا کہ خوش اخلاقی کی نشانی ہے کہ انسان بولتا جائے، دوسروں کو ہنسائے، جھوٹ سچ لگا کے، دوسروں کا مذاق اڑا کے کہ بھئی چلو بڑا میں انٹرٹین سب کو کر رہا ہوں. تو یہ کوئی ہماری ذمہ داری نہیں بنی ہوئی ہے کہ ہم سب کو راضی اور ہنساتے رہیں، اور کوئی کامیڈین تھوڑی ہیں ہم کہ ہم ہر وقت یہ کام کرتے رہیں. تو ہم خود ہی اپنے اوپر ذمہ لے لیتے ہیں نا یہ چیزیں، کہ ہم کہیں مجلس میں آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ہی کام ہے، ہم دعوت میں گئے تو ہم سب کو ہنسائیں، جھوٹ سچ باتیں لگائیں، نیوز جھوٹی سچی بتائیں، سب کہیں اچھا یہ ہو گیا، اچھا یوں ہو گیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان کو فیلنگ آتی ہے بڑی میری امپورٹنس ہو رہی ہے، سب مجھے میری طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور ظاہر اسلامی لحاظ سے یہ چیز منع بھی ہے. سورہ قوف آیت نمبر 18 میں آتا ہے، انسان جو بھی بات نکالتا ہے وہ لکھنے کو اس کے پاس ایک نگراں فرشتہ تیار ہوتا ہے. یعنی جو چیز بھی زبان سے ہم نکال رہے ہیں، ہمارے کرامن کاتبین جو رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ پر ہمارے کندھوں پر ہے، تو وہ ابھی زبان سے ہماری بات پوری ہوتی بھی نہیں تو وہ اس کو لکھ لیتے ہیں. تو وہ ہمارا، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسکاٹ فری ہیں زبان کے حوالے سے، تو ایسی بات نہیں ہے. ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہمارا ہو رہا ہے.